السلام علیکم سامعین، 14 جمادی الاولیٰ ہے، 19 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم سے 2 سوال۔ 2 دن پہلے حضرت مولانا نے یہ ویڈیو بیان دیا ہے کہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم بھی مولانا کا بیان کو سچی سمجھ رہے ہیں، تاہم ایک خط ہمارے سامنے ہے جو وہاں کی متعلقہ وزارت نے خطیبوں کو جاری کیا تھا۔ وہ خط ابھی تک واپس نہیں لیا گیا ہے، وہ ایک طرح سے ہدایت نامہ حکم نامہ ہے۔ ہم نے پچھلے 4 دن کے سعودیہ کے اخبارات تلاش خود بھی کیے ہیں، دوسرے اہل علم سے بھی کرائے ہیں۔ کسی بھی سعودیہ کے اخبار میں اس خط کی واپسی کا کہیں کوئی اعلان نہیں ہے، ایسا ہماری معلومات میں ہے۔ بہت ممکن ہے کسی صاحب کے پاس اس بارے میں مزید معلومات ہو، وہ برائے مہربانی ہمیں بھیج دیں۔ فی الحال جو متعلقہ وزارت کا خط ہمارے سامنے ہے، اس میں جو تبلیغی جماعت کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، میں تھوڑے سنائے دیتا ہوں، باقی خط اس میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، بہت ہی صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ جو جماعت ہے یہ ان تنظیموں میں سے ہے جو تنظیمات ارہابیہ میں سے ہے۔ سب جانتے ہیں ارہابیہ کس تنظیم کو کہتے ہیں اور کس طرح یہ لفظ کہہ کر تبلیغی جماعت کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا ہے، اور اس سے بھی آگے مزید الفاظ کہے گئے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ بڑی جہالت میں مبتلا ہے، یہ اصول دین سے ہٹی ہوئی ہے، یہ بڑے پیمانے پر دین اسلام سے منحرف ہے، منہ موڑے ہوئے ہے، بڑے پیمانے پر اسلام مذہب سے اس کا رخ مڑ چکا ہے، اس کے عقیدے میں خرابی آ چکی ہے، عبادت میں فساد آ چکا ہے، اور یہ جماعت جو ہے وہ تکفیریین اور ارہابیین میں سے ہے جو کفریہ کام کرتی ہے۔ ایسے الفاظ وزارت اوقاف کے خط میں کہے گئے ہیں۔ یہی خط پچھلے جمعے کو تمام اماموں کو جاری کیا گیا تھا۔ اسی کے مد نظر وہاں کے اماموں نے وہ بکواس کی تھی جو کچھ خطبے ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ خط سرے سے غلط ہے، اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ تبلیغی جماعت کا مکمل کارنامہ شروع سے لے کر آج تک کا ہمارے سامنے ہے، اس کے عقیدے میں، اعمال میں کوئی فساد اس طرح کا نہیں ہے۔ بہرحال یہ خط ہم پیش کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب سے ایک تو سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ بتلا دیں کہ یہ خط واپس کہاں ہوا اور کب ہوا ہے، ایک۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر اس طرح کی بات ہے جیسا آپ نے فرمائی ہے، ہم اس کو سچی سمجھ رہے ہیں، تو وہاں کی سرکار نے، ہندوستان میں موجود وہاں کی ایمبیسی نے، سفارت خانے نے آخر کیوں اسے جاری نہیں کیا، کیوں تردید نہیں کی اب تک؟ آپ برائے مہربانی ایک خط یہاں کے ایمبیسی سے، سفارت خانے سے جاری کرا دیں۔ شیخ سدیس سے، امام حرم سے آپ کے راست تعلقات ہیں ماشاءاللہ، آپ عالم اسلام مملکت سعودیہ کے رابطہ عالم اسلام مکہ کے آپ رکن عظیم ہیں، آپ ایک خط وہاں کی وزارت سے جاری کرا سکتے ہیں، وہاں کی سرکار سے جاری کرا سکتے ہیں، امام حرم سے جاری کرا سکتے ہیں، یہاں کے ایمبیسی سے جاری کرا سکتے ہیں۔ تو بجائے خود کہنے کے وہاں سے ایک خط جاری کرائیں، یا جو آپ کی ان سے بات چیت ہو اس کو عام کریں، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ عام افادے کے لیے ہے، یہ نہ آپ کے لیے ہے ذاتی طور سے، نہ ہمارے لیے ذاتی طور سے ہے، نہ کسی اور تنظیم کے یا فرد کے ذاتی یہ فائدہ یا اس میں نفع نقصان نہیں ہے، جو بھی ہے یہ عام مسلمان کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، اس سے جو بات ہو اس کو عام کرنا چاہیے۔ یہ 2 سوال ہمارے آپ سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو خط وہاں کی وزارت نے جاری کیا ہے وہ خط واپس نہیں ہوا ہے، کہیں کسی اخبار میں سعودی عربی کوئی خبر اس طرح کی آئی ہو تو برائے مہربانی ہمیں اس سے مطلع کر دیں۔ نمبر 2، جو آپ وضاحت فرما رہے ہیں وہ سعودی سفارت خانے نے، وہاں کی سرکار نے یا امام حرم نے کیوں اب تک جاری نہیں کی؟ یہ 2 سوال ہیں، ان کا اہم جواب ہم ان کے جواب کے آپ سے منتظر ہیں۔